وہ میرے ساتھ اس طرح بھی کرے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت ہی پیاری کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کر لیں۔ میں اور ارمان اکٹھے ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میرے اور ارمان کی دوستی سارے کالج میں مشہور تھی۔ میں نہ آتی تو ارمان کے دل کو بہت کچھ ہوتا۔ وہ مجھے کال کرتا اور بڑی بے صبری سے میرا انتظار کرتا۔ ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے ریلیشن شپ کا پتہ چل چکا تھا، اور ارمان نے تو اپنے امی اور ابو کو بھی میرے گھر بھیج دیا تھا رشتہ لینے کے لیے۔ ہم دونوں کی بات پکی ہو چکی تھی اور اب 1 سال بعد ہماری شادی تھی۔ تب تک ہم لوگوں کا گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ ارمان بہت ہی رومانٹک طبیعت کا تھا۔ ایک دن بہت ہی سہانا موسم ہو گیا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک دم جھٹکے سے اپنی طرف کھینچنا چاہا، تو صبور ایک دم ملنے والے جھٹکے سے سنبھل نہ سکی اور اس کے سینے پر آن گری۔ ارمان سے ناراض ہو گئی کہ یہ کیا تم نے سب کے بیچ ہی اتنے رومانٹک ہو جاتے ہو، کم از کم جگہ تو دیکھ لیا کرو، ہم کالج میں ہیں۔ اچھا جی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایسے آنسو بہا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بہت مظلوم ہو تم اور بہت ظالم ہوں میں؟ کیا بات ہے بھئی، تم دھوکہ دے کر بھی مظلوم ٹھہری اور میں دھوکہ کھا کر بھی ظالم۔ اس کے لہجے کی سختی اور الفاظ کی کاٹ صبور کا کلیجہ چھلنی کرنے لگی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں ارمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم میرا ہاتھ چھوڑو۔ ارمان نے بے چین ہو کر اس کی برستی آنکھوں کو دیکھا۔ ہری آنکھیں لال ہو کر اور بھی قیامت خیز لگ رہی تھی، پر ان سے برستے آنسو مسٹر ارمان کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، سردار۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، ارمان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ صبور تیزی سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتی اپنے اور اس کی چہرے کے درمیان چند انچ کا فاصلہ قائم کر گئی۔ کہا تھا نا کہ اس نام سے مت پکارنا۔ آج کے بعد تمہاری زبان سے ادا ہوا یہ نام میرے ہر زخم کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہ لفظ مجھے خود پر ہنستا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالتا اس کے چہرہ کو اپنے قریب تر کرتا گیا کہ اس کے بولتے لب صبور کے کپاتے ہوئے لبوں سے ٹکرانے لگے اور وہ روحانسی سی ہو گئی۔ خود پر قابو پاتے وہ اسے پیچھے ہٹانے لگا تو وہ اس کی کوشش ناکام بناتی اس کے سینے میں منہ چھپاتی ہچکیوں سے رو دی۔ تم بہت تنگ کرتے ہو ارمان، دیکھو نا سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی اور اس کی باہوں میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی حرکت پر ارمان لب بھیج کر رہ گیا۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا پر وہ اس بات پر آمادہ نہ تھی اور زور سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ کالج کے تمام اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ وہ اصل میں ایک ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ کالج میں ڈرامہ فیسٹیول چل رہے تھے، اس لیے وہ اس کی ریہرسل کر رہے تھے۔ خیر، اسی طرح ہی کالج کی رنگینیوں میں ان کا 1 سال بھی پورا ہو گیا۔ اب ان کی شادی کے دن بہت ہی قریب آ گئے تھے۔ ارمان کو تو دل میں بہت ہی خوشی ہو رہی تھی اور صبور کو بھی بس اس رات کا انتظار تھا کہ جب وہ ہمیشہ کے لیے ارمان کی باہوں میں چلی جائے گی۔ ان تمام خوابوں کے ساتھ، تمام رسومات کے بعد صبور سجی ہوئی پھولوں کی سیج میں بیٹھی اور اسی جوڑے میں تو وہ ایک قیامت لگ رہی تھی۔ میں نے اندر آتے ہی پھولوں کی برسات اس پر کرنا شروع کر دی اور گانا گانے لگا، بہارو پھول برساؤ،
میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ مہکتے ہوئے کمرے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ارمان کافی دیر تک میرے حسن کے قصیدے پڑھتا رہا کہ صبور میں بہت لکی ہوں کہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ اور پھر لائٹ آف کر کے ابھی ہم لیٹے ہی تھے کہ باہر سے دروازہ نوک ہو گیا۔ ارمان کا چھوٹا بھائی بھاگا ہوا آیا اور بولا کہ بھائی پاپا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے باہر آ جائیں۔ ارمان جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے اور میں بھی کمرے سے باہر آ گئی تو گھر میں سب ہی اکٹھے ہو گئے۔ کچھ تو مہمان شادی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے اور کچھ ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ابو کو جلدی جلدی اسپتال لے جایا گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو بر وقت ہاسپٹل لے جانے سے ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دن بعد ان کی صحت بحال ہو گئی۔ 2 دن اسپتال میں رہے تو پھر ارمان کے پاپا میرے سسر گھر آ گئے۔ گھر کا ماحول کافی افسردہ سا ہوا تھا چونکہ صبح ولیمہ تھا تو وہ بھی کینسل کر دیا گیا۔ اب اگلے جمعہ کو ہمارے ولیمے کی تقریب ہونی تھی۔ ارمان کچھ گھر کی وجہ سے بھی پریشان تھے کیونکہ ارمان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی 3 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ پھر ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے اور موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کمرے کے پردے ہوا کی وجہ سے بہت ہل جل رہے تھے۔ ہلکے سے پنک کلر کے جالی والے پردے کمرے کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہے تھے۔ میرا دلہن والا کمرہ اسی طرح سجا ہوا تھا لیکن پھول کچھ مرجھا چکے تھے۔ پھولوں کی مہک سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایک نیو جوڑے کا کمرہ ہے۔ اور ارمان جو کہ اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھا اور میں بھی، لیکن ابھی ہم دونوں کی خوشیاں بہت ادھوری تھیں۔ خیر اسی طرح ہی ولیمے کا دن بھی آ گیا اور میں صبح اٹھ کر حسب معمول سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پارلر چلی گئی۔ تیار ہونے کے بعد لائٹ سے گرین کلر کی میکسی پر تلے کا کام بہت ہی زیادہ سج رہا تھا اور وہ فل بھری ہوئی تھی۔ میکسی فل بھری ہوئی تھی جب میں تیار ہو کر پارلر میں کھڑی ارمان کا انتظار کر رہی تھی تو ارمان کا چھوٹا بھائی آیا گاڑی لے کر مجھے لینے کے لیے اور بولا کہ بھائی ابھی سب کام نپٹا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ ارمان کے ساتھ جاؤں گی، لیکن کچھ لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ کر اریب کے ساتھ شادی ہال چلی گئی۔ شادی ہال بہت ہی بڑا تھا۔ وہاں مجھے ارمان اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ سب مہمان آنے شروع ہو گئے اور یہ ایک اچھا سا ماحول بن گیا۔ پھر ولیمہ ہو کر میں امی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ اسی طرح باتوں باتوں میں رات کے 1 بج گیا اور ارمان مجھے لے کر کمرے میں آ گئے۔ ارمان نے بہت ہی پیار سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ میری گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا اور بولا کہ صبور کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ تو وہ بولی کہ جی بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں گھر میں بڑا ہوں تو اس وجہ سے میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تو ہم دونوں ہی مل کر سب کچھ ہینڈل کیا کریں گے۔ لائٹ سے سوٹ میں میری اسموکی آئیز بہت ہی پیاری لگ رہی تھیں اور ارمان تو 1 منٹ کے لیے آنکھ نہیں جھپک رہے تھے۔ وہ تو کبھی کبھی مجھے ایسے دیکھتے کہ میں خود شرما جاتی۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ رات کس طرح گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو امی نے دروازہ نوک کیا اور بولی کہ اٹھ جاؤ 11 بج گئے ہیں، باہر آ جاؤ ناشتہ نہیں کرنا۔ تو میں نے ارمان کو اٹھایا اور ہم لوگ
چینج کر کے باہر آ گئے ناشتہ کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح زندگی چلنے لگ گئی اور میں پھر سسرال میں چلی گئی۔ ایک رات تو بہت ہی برا ہوا میرے ساتھ کہ میری آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا اور میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ارمان نے اندر انگلی ڈالی تو میرا اور برا حال ہونے لگا۔ وہ اسے انگلی سے بار بار چھو رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں بولی کہ یہ نہ کرو پلیز، تو وہ باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر دوبارہ سے انگلی اندر ڈالی اور کھینچ کر میرے گلے سے وہ کانٹا نکالا جو مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، کیونکہ میں نے مچھلی کھائی تھی۔ فرائی مچھلی تو ویسے بھی مجھے بہت پسند تھی، لیکن ارمان کے ساتھ کھاتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کانٹا میرے حلق میں پھنس گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اب کام کے سلسلے میں ارمان کو سیریس ہونا تھا۔ اس کے ابو نے کہا کہ میں یہاں سب کام سنبھال لوں گا، تو تم باہر چلے جاؤ تاکہ 3 چھوٹی بہنیں ہیں ان کی شادی کا بندوبست کیا جا سکے، کیونکہ ادھر تو حالات اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہ صحیح طرح سے اپنی بہنوں کی شادی کر پاتا۔ تو اس طرح کرتے کراتے ایک دن ارمان سعودی عرب چلے گئے اور مجھ سے وعدہ کر کے گئے کہ اگلی دفعہ تم کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں ان کے بغیر بڑی مشکل سے دن اور رات کاٹ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی ارمان کے بغیر۔ زندگی کے ساتھ ساتھ دن بھی گزرنے لگے اور 1 سال بعد ارمان واپس لوٹے، مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ 1 مہینہ ادھر رہنے کے بعد میں اور ارمان دونوں باہر چلے گئے۔ مجھے اس زندگی سے کچھ ہو رہا تھا کہ ارمان زیادہ ٹائم اپنی فیملی کو دیتا ہے اور ان کی کیئر کرتا ہے اور مجھے اگنور کرتا ہے۔ ایک دن اسی طرح ہی باتوں باتوں میں ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی اتنی بڑی کہ ارمان نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، چیخی چلائی، لیکن بے سود، کیونکہ وہ مجھے اب طلاق دے چکا تھا۔ میں اپنی امی کو کیسے بتاتی؟ میری زندگی کا تو پورا باب ہی ختم ہو گیا تھا ارمان کے ساتھ۔ پھر وہاں سعودیہ میں مجھے کسی کے گھر ملازمت مل گئی۔ میں ان کے گھر کام کرنے جاتی تو مجھے جس نے کام پر لگوایا تھا اس نے کہا کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ پردہ کرتی ہیں، تو آپ ان کو بس کھانا دے دیا کرو۔ تو میں ایسے ہی کرنے لگی۔ مجھے اپنی قسمت پر رہ رہ کے رونا بھی آتا تھا کہ کتنے حسین دن تھے ارمان کے ساتھ جو میں نے گزارے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے میری زندگی کو؟ میں کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں؟ میں دیکھنے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ کہیں رہائش نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے گھر میں ہی رک جاتی تھی جن کے گھر میں کام کرتی تھی، اور جن کی ساس کا میں کام کرتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ میرے ساتھ ہی لیٹ جایا کرو، تو میں ان کے ساتھ لیٹ کر سو جاتی تھی۔ اور جب میں صبح ہوتی تو مجھے کچھ ہوتا کہ جیسے کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے، لیکن پھر ذہن میں آتا کہ وہ تو عورت تھی، وہ کیا کر سکتی تھی۔ یہ میرے اپنے ذہن کی بات تھی۔ آتی تو میں چپ ہو جاتی۔ میں نے ان کو بغیر پردے کے تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک رات میری اچانک آنکھ کھل گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ تو ایک نوجوان ہے اور عربی ہے، اور عورت کا بیس بنا کر اس نے مجھے اپنی ملازمہ رکھا ہوا ہے، اور جب رات کو سب سو جاتے ہیں تو وہ میرے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے ان کو جواب دے دیا کہ میں ادھر کام نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک سوچ آتی کہ میں کدھر جاؤں گی۔ اب میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور جو کچھ میرے ساتھ ہوتا اس کو محسوس بھی کرتی اور آگے پڑھی رہتی۔
کہ اگر انہوں نے مجھے نکال دیا تو میں کدھر جاؤں گی، کیونکہ میں تو پردیس میں تھی۔ زندگی تو کس موڑ پر مجھے لے آئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ پھر ایک رات جب وہ میرے ساتھ کر رہا تھا تو میں اٹھ گئی، تو جلدی سے اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ تو میں نے بولا کہ میں تم کو جانتی ہوں، تم عورت نہیں مرد ہو۔ یہ سن کر بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ حرام رشتہ بنانے سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ پھر پھر میرے کہنے پر اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنے لگی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، لیکن یہ دکھ کا وقت تو ایسے تھا جیسے ٹھہر ہی گیا ہو، گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ادھر جب گھر سے فون آتا تو میں امی کو یہ بتاتی کہ ہاں امی، ارمان بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ مجھے چھوڑ کر کام پر گئے ہوئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اور جھوٹ بول دیتی تھی، لیکن بعد میں بہت روتی تھی کہ اب میں کیا کروں گی۔ خیر، جس سے میری شادی ہوئی وہ بھی کوئی اتنا اچھا انسان نہیں تھا۔ راتوں کو کلب میں جاتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور ریس پر پیسے لگاتا تھا، کلب چلاتا تھا، اور جب رات ہو جاتی تو میرے ساتھ آ کر لیٹ جاتا تھا۔ یہ کیا زندگی ہے؟ مجھے رہ رہ کر ارمان کی یاد آتی تھی۔ ارمان بہت اچھے تھے، مجھے کیوں ان کے سامنے میں بول پڑی تھی؟ میں اپنا غصہ کنٹرول کر لیتی۔ کیا آج میں اپنے غصے کی وجہ سے کہاں آ گئی ہوں؟ اگر میں صبر کرتی تو شاید مجھے سب کچھ مل جاتا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس سعودی عرب میں ہمارے کوئی نیبر نہیں تھے کہ میں جن کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکتی۔ ایسے ہی ایک رات سوئے تھے کہ میں نے اپنے دوسرے شوہر اویس سے کہا کہ مجھے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ اس نے سنا اور چونک گیا اور بولا کہ کیا عمرہ کرنا ہے؟ پاگل ہو کیا؟ تو میں نے بولا کیوں، میں عمرہ نہیں کر سکتی؟ تو اس نے بولا نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم بس اس گھر میں رہو گی اور کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا انسان ہے جس نے مجھے دھوکے سے یہاں رکھا اور میرے ساتھ زنا کرتا رہا، اور بعد میں مجھے اگر بیوی بنایا بھی تو اس کا درجہ بھی کیا دیا۔ میں تو رونا ہی شروع ہو گئی اور بچوں کی طرح بلکنے لگی کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ اب تو میرا روز ایک ہی سوال ہوتا اس کے ساتھ کہ مجھے عمرہ کے لیے بھیجو۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے سننی ہو تو میری بھی سنی گئی اور اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اکیلی ہی عمرے کے لیے وہاں سے جدہ چلی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، خوب اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اتنی بری تھی جو میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، کیا ارمان مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا؟ کہ ارمان کی دنیا میں میرے لیے واپسی نہیں ہے؟ ارمان کے پاس مجھے دوبارہ جانا ہے۔ بس اس دعا کو دل میں رکھ کر میں نے اپنا سارا عمرہ کمپلیٹ کیا اور دوبارہ گھر آ گئی۔ اسی طرح میں رات کو سوئی ہوئی تھی کہ باہر پولیس آ گئی اور میرے دوسرے شوہر کو پکڑ کر لے گئی، کیونکہ اس کے تمام جرم ثابت ہو چکے تھے اور اس کو عمر قید ہو گئی۔ پھر میں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ مجھے اس سے خلا چاہیے۔ اس سے خلا لینے کے بعد میں پھر وہاں پہنچی جہاں ارمان رہتے تھے۔ وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو پاکستان گئے ہوئے ہیں اپنی فیملی کو ملنے کے لیے۔ تو میں نے بہت تجسس سے پوچھا کہ کب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کی چھٹی لے کر گئی ہیں۔ اب تو میرے دن کاٹنے مشکل ہو گئے اور میں بڑی بےتابی سے ارمان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ عمرے کے دوران
میری ایک آنٹی سے ملاقات ہو گئی تھی اور میں نے ان کے گھر پناہ لی اور میں نے ان کو اپنی ساری کہانی سنا دی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کیا اور مجھے 2 مہینے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھا۔ اس طرح میں ارمان کا انتظار بہت بے چینی اور بے صبری سے کرنے لگی۔ ہوتے ہوئے 2 مہینے بھی پورے ہو گئے اور میں ایک دن ارمان کو ملنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ دروازہ ارمان نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو وہ چونک ہی گیا اور بولا کہ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے بولا کہ ارمان، تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ سوری۔ واٹ سوری؟ کیا تمہاری نظر میں طلاق ہو جانا کوئی مذاق ہے جو اس طرح آ کے اب سوری بول رہی ہو؟ تو میں نے بولا ارمان پلیز پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی اور بولی ارمان کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ارمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا کہ ثنا تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ اندر چلی گئی تو میرے دل کی دھڑکنیں زیادہ تیز ہو گئیں اور میں نے پوچھا ارمان یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پاکستان گیا ہوا تھا اور یہ میری دوسری بیوی ہے ثنا۔ میں سن کر تو جیسے بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیسے بات کروں۔ میں اس سے مل کر مایوس اپنے ارمانوں کو لے کر اسی آنٹی کے گھر واپس آ گئی اور بہت پھوٹ پھوٹ کر ان کے گلے لگ کر روئی۔ تو آنٹی نے کہا کہ صبور، حوصلہ کرو، اللہ ہے نا، وہ کوئی سبب نکال دے گا۔ پھر میں ان کے گھر رہنے لگی۔ ان کے سارے کام میں خود کرتی تھی کیونکہ آنٹی کی ایک ہی بہو تھی اور وہ ان کے بیٹے کو لے کر علیحدہ ہو گئی تھی۔ آنٹی چونکہ اکیلی ہی رہتی تھیں اور میں ان کے ساتھ، تو اس طرح ان کا بھی ٹائم اچھا گزرنے لگا۔ کچھ سالوں بعد میرا دل پھر عمرہ کرنے کو کیا تو میں نے آنٹی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ عمرے کے دوران پھر مجھے ارمان وہاں پر مل گیا۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ طواف کرنے کے بعد ارمان کا پورا دھیان میری طرف تھا اور وہ مجھے ہر پل اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک جگہ اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میری دوسری بیوی ثنا، وہ بھی میرے رویے کی وجہ سے مجھ سے طلاق لے کے پاکستان واپس چلی گئی ہے۔ میں تم سے اللہ کے گھر میں معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم میری زندگی میں آؤ گی تو میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ تمہیں خوش ہی رکھوں گا۔ اب میری وہ ساری دعائیں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے بہت رو رو کے کی ہوئی تھیں، پوری ہونے کا ٹائم آ گیا تھا۔ میں رو رہی تھی کہ آنٹی نے مجھے کہا کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، تم ہاں کر دو، اور ادھر اللہ کے گھر ہی نکاح کا فریضہ انجام ہو گیا اور میں نکاح کر کے پھر ارمان کے پاس آ گئی۔ میری زندگی نے کئی موڑ بدلے۔ میں کہاں سے کہاں تک دھکے کھاتی ہوئی آئی، پھر ارمان کی زندگی میں واپس آ گئی۔ اب ارمان کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن اب وہ جذبات نہیں، وہ پیار نہیں، وہ احساس نہیں، لیکن ارمان آج بھی مجھے ویسے ہی پیار کرتے ہیں جس طرح کالج کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ میری کیئر کرتے ہیں، میرا دھیان رکھتا ہے۔ ہم دونوں کی ایک بیٹی ہے اور ارمان میرا اور اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ اس طرح کی مورل اور سچی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔